کہنا بھی بے جانا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے سب سے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی نے فیملی وی لاگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو حالیہ کچھ دن پہلے ایک کورس لانچ کیا تھا، اور اس کورس لانچ کرنے کے پیچھے انہوں نے اب طلحہ ریویوز کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر تمام چیزیں بالکل سچ بتا دی ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے یہ کس کے کہنے کے اوپر کورس لانچ کیا تھا، کون اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور انہوں نے اپنی فینس کو کس طریقے سے لوٹنے کا جو فیصلہ کیا تھا، پلان بنایا تھا، اب اس کے اوپر سے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ڈکی بھائی نے اب فیملی وی لاگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیونکہ اس پروگرام کے بعد ڈکی بھائی نے اب اپنی زبان سے سچ نکل آیا ہے ان کی۔ ڈکی بھائی نے کیا فیملی وی لاگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، کیونکہ ڈکی بھائی پاکستان کے اندر سب سے نامور یوٹیوبرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور فیملی وی لاگنگ کے ذریعے سے جس طریقے سے انہوں نے اس قدر سبسکرائبر، اس قدر ویوز لیے ہیں، اب ایک ایسا موڑ آیا ہے ان کی زندگی کے اندر، اور اس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے فیملی وی لاگنگ کو ماضی کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ فیملی وی لاگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ طلحہ ریویوز کے ساتھ پروگرام کے اندر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں اور ویڈیوز کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ڈکی بھائی خود فیملی وی لاگنگ کرتے ہیں، ان کو کون سا کنٹینٹ پسند ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں پہلی مرتبہ، انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کون سا کنٹینٹ پسند کرتے ہیں، اور عوام کے لیے وہ فیملی وی لاگنگ کیوں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ان کی جتنے بھی فینز ہیں، ان کے جتنے بھی ویوز ہیں، وہ ایک دن کے اندر ملین کے اندر ان کی وی لاگ کے اوپر ویوز آتے ہیں۔ آخر وہ خود وی لاگنگ کرتے ہیں، لیکن ان کو کنٹینٹ کون سا پسند ہے، یہ ایک سوالیہ نشان تھا، لیکن اب یہ سوالیہ نشان نہیں رہا۔ میں آپ کے سامنے اس سوالیہ نشان کو، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ دنوں سے فیملی وی لاگنگ کو لے کر بہت ساری جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں، وی لاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں سرگرم عمل ہیں کہ فیملی وی لاگنگ کیا پاکستان کا مستقبل ہے، کیا پاکستان کے جتنے بھی نیو جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو نیو کریٹرز ہیں، کیا وہ فیملی وی لاگنگ ان کو کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا ٹائم ویسٹنگ ہے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ڈکی بھائی نے پہلی مرتبہ اس کے بارے میں تمام چیزیں، اب حقیقت ان کے منہ سے نکل آئے ہے۔ کیوں نکلا ان کے منہ سے یہ سچ؟ رجب بٹ کے ساتھ ان کی کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کورس کو لانچ کرنے کے والے سے، ندیم نانی والے کا اس کورس لانچ کرنے میں کیا کردار ہے، اور اب جن سے انہوں نے پیسے لے لی ہیں اس کورس کے، ان کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو فیملی وی لاگنگ کی اصل حقیقت پتہ لگ جائے، اور کس طریقے سے یہ کورس بیچنے والے، اس کو منجن بیچنے والے کہوں گا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، یہ منجن بیچنے والے کس طریقے سے اس بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بعد میں کروڑوں روپیہ کما کے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اور جو کورس بنایا، وہ کورس بنانے والا بھی کون ہے، اس کورس کے اندر غلطیاں بھی کون ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ڈکی بھائی کی۔ ڈکی بھائی نے اپنے اس پروگرام کے اندر جو طلحہ ریویوز کے ساتھ انہوں نے دیا ہے، طلحہ ریویوز کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے وہ اس طرح بنی کہ انہوں نے ان کے جو کورس لانچ کیا تھا ڈکی بھائی، رجب بٹ اور ندیم نانی والا نے، اس کورس لانچ کرنے کے بعد یہ طلحہ ریویوز نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ بھائی کیوں آپ نے یہ کورس لانچ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کوئی کیا آپ فیملی وی لاگنگ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو؟ طلحہ ریویوز کہیں نہ کہیں فیملی وی لاگنگ کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی رائے تھی، لیکن اس نے ویڈیو بنا کر ان کے کورس کے اوپر بات کی۔
جب کورس کے اوپر بات کی اس کے اندر سے کوئی پوائنٹ نکالے تو یہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز ملینز کے اندر نکل گئی. جب ملینز کے اندر نکلی تو ساتھ ساتھ دوسرے کنٹینٹ کریٹرز نے بھی اس کے اوپر ویڈیوز بنائی جو کہ فیملی ولاگنگ کے اگینسٹ تھے. اس کے اوپر ڈکی بھائی کو اس قدر نقصان ہوا کہ سب سے زیادہ 1 سے 2 دن کے اندر تقریباً 3 لاکھ پاکستان کی تاریخ میں کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا, سب سے زیادہ جو سبسکرائبر ڈاؤن ہوئے تھے نا وہ ڈکی بھائی کے ڈاؤن ہوئے تھے. 3 لاکھ. ڈکی بھائی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, ڈکی بھائی کو یہ پڑ گئی کیونکہ ڈکی بھائی کی روزی روٹی لگی ہی اسے ہے فیملی ولاگنگ سے, لوگوں کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں باتیں بنا کے اپنا گھر دروازہ اپنی بیوی ایون کہ ہر چیز دکھا کے انہوں نے پیسے کمائے ہیں. ان کو ٹینشن پڑ گئی, ان کی فیملی نے فورس کیا, انہوں نے دائیں بائیں رجب سے بات کی, انہوں نے اور دوستوں سے بات کی کیا کرنا چاہیے. آخرکار یہ ایک صحیح رستے پہ آئے کہ انہوں نے طلحہ ریویوز کے اندر کہا میرا طلحہ ریویوز کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں ہے, تو نہ ہی طلحہ ریویوز کے ساتھ میری کوئی بات ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے میرے طلحہ ریویوز کے ساتھ کوئی نہ کوئی بول چال, اس سے کوئی نہ کوئی کام کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. پھر انہوں نے طلحہ ریویوز سے ملاقات کی, پھر پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا. اس پروگرام میں انہوں نے فیملی ولاگنگ کا اینڈ بتا دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ 2025 فیملی ولاگنگ کا اینڈ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ ہر چیز کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, اور وہ ٹرینڈ پھر جب زوال کی طرف جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ سبسکرائبر کم ہو جاتے ہیں, ویوز کم آتے ہیں, اور پھر اس طرح کے کورسز لانچ کر کے اپنے پیسے ان بھولی بھالی عوام سے لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈکی بھائی, رجب بٹ, ندیم نانی والے نے یہی کردار ادا کیا تھا. اچھا, اب اس کورس کو لانچ کرنے کے اندر جو سب سے مین کردار تھا وہ تھا ندیم نانی والا کا. ندیم نانی والے کا ماضی بھی جو انسلی جنہوں نے شاپیفائی کا کورس لانچ کیا تھا اس کے ساتھ ان کا ایسا ہی تھا. انہوں نے انسلی کی پروموشن کر کے کورس لانچ کیا, اس کے بعد بہت سارے پیسے کمائے, پھر دونوں کی لڑائی بھی ہوئی تھی. وہی ٹریکس وہی اسٹریٹجی انہوں نے رجب بٹ کے ساتھ ڈسکس کی, رجب بٹ نے اس کے ساتھ ڈسکس کی, ڈکی بھائی کے ساتھ انہوں نے کورس لانچ کر دیا. اب اس کورس لانچ کرنے کے اندر بھی اتنی مسٹیکس ہیں کہ یہ بھی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ کورس نامکمل ہے. اس سے اچھے یوٹیوب کے اندر بہت زیادہ کورس پڑے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ کورس کر لینا چاہیے, فری میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو یہ کورس نہیں کرنا چاہیے. اب جتنی تنقید ہوئی ان کے اوپر, مجھ سمیت بہت سارے یوٹیوبرز نے اس پہ ویڈیوز بنائی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو ڈکی بھائی نے یہ سچ بتا دیا کہ اب فیملی ولاگنگ کا زوال شروع ہو چکا ہے. اگر آپ مستقبل میں فیملی ولاگنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ زوال کی طرف جا رہا ہے. اتنا بڑا جو فیملی ولاگرز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو آپ بھی سمجھ جائیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ عوام کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھی نش کے اندر کام کریں جس سے عوام کو, خود آپ کو بھی اور عوام کو بھی فائدہ ہو. اور دوسری بات, جو کورسز لانچ کیا انہوں نے, اس میں ندیم نانی والا مین کردار تھا. پھر ڈکی بھائی نے رجب بٹ کو بھی کہا کہ یہ غلط ہے, ہم جو کر رہے ہیں ہمیں ان کو جو پیسے لیے ہیں ہم ان کو ریفنڈ کرنا چاہیے. اور ریفنڈ کرنے کے بارے میں بھی انہوں نے اس پروگرام کے اندر باقاعدہ طور پہ حلفاً وعدہ کیا کہ میں جتنے لوگوں کے پیسے ہیں وہ جلد سے جلد میں ان کو ریفنڈ کر دوں گا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یہ بھی دیکھیں, یہ اگر آپ متحد ہو جائیں کسی غلط کام کے خلاف تو اس کا نتیجہ ایسے نکلتا ہے. اب اس کے بعد ڈکی بھائی نے, اب ان کو کنٹینٹ کون سا پسند ہے. میں تو حیران ہو گیا اس بات کو سن کر کہ ایک بندہ جو سارا دن آپ کو فیملی ولاگنگ دکھا رہا ہے, آپ کا قیمتی ٹائم ضائع کر رہا ہے, اور خود ان کو جو کنٹینٹ پسند ہے وہ کہتے ہیں میرے موبائل کے اندر سب سے زیادہ کنٹینٹ کون سا ہے, وہ ٹیک سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ہے. دیکھیں, ساری انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے اندر ٹیک اس وقت ٹاپ کے اوپر جا رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے دنیا چینج ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, اس ریلیٹڈ بڑے اے آئی ٹولز بن رہے ہیں, آپ کا کام بہت آسان ہو رہا ہے. ایک عام لے مین بھی اس ٹولز کو استعمال کر کے اپنی کریٹیوٹی کو اپنے ہر پیشے کے اندر, ہر ورک کے اندر, ہر آفس کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیک کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ بھی یہ ٹیک سیکھ لیتے ہیں کسی نہ کسی وے کے اندر, تو آپ بھی پاکستان کے اندر نہ صرف سرمایہ لے کر آ سکتے ہیں بلکہ اپنے کام کو بھی بہت بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں. اب آپ نے خود سن لیا کہ خود ان کو ٹیک کا کام پسند ہے, لیکن وہ آپ کو فیملی ولاگنگ دکھا کے آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں, تو آپ کو بھی خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈکی بھائی کو کنٹینٹ کوئی اور پسند ہے, لیکن آپ کو وہ کوئی اور کنٹینٹ بنا کے دے رہے ہیں, تو آپ کو عقل ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ جو